السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں اسکول کالج سے پڑھے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جو روزگار کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں، لیکن وہاں اسکول کالجز کی ناکامی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہزاروں برائیاں اور خرابیاں ہیں یونیورسٹی میں، لیکن کوئی سوالیہ نشان نہیں۔ امت مسلمہ کے 5% بھی مشکل سے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سارا قصور مدارس اسلامیہ کا ہی ہے۔ ان 5% میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں یا وہ نکمہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود مدارس اسلامیہ نے ان کمزور بچوں کے سینے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مالا مال کر کے حافظ، عالم اور مفتی جیسے عظیم عہدے سے نوازتا ہے۔ لیکن پھر بھی قصوروار مدارس ہی ہیں۔ جو لوگ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ امت اپنا پیسہ روپیہ اس لیے دیتی ہے کہ یہاں سے بچے حافظ، عالم اور مفتی بن کر نکلیں۔ مدرسوں میں پیسے اس لیے نہیں دیتی کہ یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل بن کر نکلیں۔ امت کے زیادہ تر بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے فیصد ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر، وکیل، پولیس آفیسر، انجینئر وغیرہ پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مدارس میں بہت ہی کم امت کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جن کو دنیا کن ذہن سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود سروے کیجئے معاشرے میں کتنے حافظ، عالم اور مفتی پائے جاتے ہیں۔ یہاں اگر انصاف سے کام لیا جائے تو مدارس کے مقابلے میں اسکول اور کالج بالکل ناکام ہیں، لیکن سارا اعتراض مدارس اسلامیہ پر ہی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں انگلش اور سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا وہ لوگ یہ کہنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں عربی اور قرآن مجید کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر بچہ دینی تعلیم میں کمزور ہو تو والدین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک سے نہیں پڑھا رہے ہیں، اور اگر وہیں اسکول کی پڑھائی میں کمزور ہو تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کمزور ہے، اس کے لیے الگ سے ٹیوشن کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سارا خیر سوچ کا ہے، اپنی سوچ بدلے۔ معاشرے کا سروے کرے کہ زیادہ عالم ہیں یا ڈاکٹر، پھر ناکامی کس کی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر بچے تو اسکول کالج میں ہی پڑھتے ہیں نا۔ مدارس میں تو صرف غریب کے بچے، وہ بھی بہت کم، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدارس اسلامیہ کا کردار دیکھیں۔ اس لیے جو لوگ مدارس اسلامیہ پر چلاتے ہیں ان کو چلانے دیجیے، ان کو اصل دشمنی اسلام سے ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں یہ 5% پڑھنے والے بھی کسی کام کے نہ رہیں۔ اس لیے نصاب میں تبدیلی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ضرورت بھر انگلش کی تعلیم اکثر مدارس میں دی جاتی ہے، لیکن کیا تھوڑی بہت بھی دین کی تعلیم اسکول کالج میں دی جاتی ہے؟ وہاں آپ کا اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ایسے ڈھونگیوں سے ہوشیار رہے۔ مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو جم کر پڑھیے اور قرآن و حدیث میں مہارت حاصل کیجیے، تاکہ دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنی تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔